اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7واں روزہ ہے اور میں اور میری ساتھی اینکر سمیرہ مرزا روحی ٹیلی ویژن کی روحی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ سحری کی اس ٹرانسمیشن میں روزانہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کریں اور اس پر اسلام اور قرآن پاک کی روشنی میں اپنے جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور ان کا جو علم ہے، نالج ہے اور ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سماجی برائیاں اور ہم۔ مطلب اسلام میں بطور مسلمان ہم دعویٰ کرتے ہیں امتی ہونے کا، مسلمان ہونے کا، لیکن اس کے باوجود بہت سی ہمارے اندر خامیاں اور کمزوریاں ہیں انفرادی طور پر، جو آگے جا کر اجتماعی طور پر ایک معاشرے کو کہیں نہ کہیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اسی پر ہم دیکھیں گے کہ آج جو ہمارے اندر سماجی برائیاں ہیں ان کا اسلام نے کیا جواب دیا ہے اور اس کی کیسے نشاندہی کی تھی اور کس طرح اس کا حل نکالا ہے۔ میرے ساتھ آج بھی جو معزز اسکالر موجود ہیں، عبدالحکیم ملک صاحب ہیں جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے منتظم اعلیٰ ہیں۔ ملک صاحب، آپ سے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ناظرین کو یہ شیئر کریں آپ کا نالج کہ آپ کے خیال میں سماجی برائی کی تعریف آپ کیا کرتے ہیں اور پھر اسلام اسے کیسے آگے لے کے چلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ رضوانی صاحب، بہت اہم موضوع ہے۔ سماجی برائی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سماجی برائی معاشرے میں کسی ایک فرد کا کوئی ایسا عمل جو کسی دوسرے فرد کو متاثر کر سکتا ہے، وہ سماجی برائی کہلائے گا۔ جو کسی ایک کا عمل ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہو، جی وہ سماج اینڈ بہت سو سارے، آن، ایک یا ایک سے زیادہ کو متاثر کر سکتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی، تنزلی، زوال اور عروج کا معیار اس ملک میں یا اس قوم میں سماجی برائیوں کی مقدار سے ہوتا ہے اور اس کی قسم سے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا جو ارض پاک ہے، مملکت خدا داد پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت یہ سماجی برائیوں کی آماج کا بنا ہوا ہے اور یہ گھرا ہوا ہے، اور ورلڈ رینکنگ میں اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے، اور کئی باتوں میں تو ہم بہت دنیا میں اس پر ٹاپ کر رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکر ہے۔ سماجی برائی کسی قوم کے لیے کیونکہ اس کے زوال اور ترقی کا سبب بنتی ہے، تو اس پر توجہ دینا صرف حکومت کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا، عدلیہ کا، مقننہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم ہیں۔ جیسے کہ آپ نے عنوان میں کہا کہ سماجی برائیاں اور ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، ہر آدمی اپنے آپ کو درست کر لے، تو اس کا کام شروع ہو سکتا ہے کہ ہم اس بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ سماجی برائیاں کیا ہیں؟ اس کے دو اقسام ہیں، ایک نیشنل لیول کی اور ایک لوکل لیول کی۔ ایک آپ سمجھ لیں کہ اجتماعی بڑے ماس لیول پر، جیسے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری اور تعلیم کا فقدان، مذہبی فرقہ واریت، کرپشن، یہ جو ہیں، اور اب اس سے بڑھ کر ایک دہشت گردی نے جو اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے، تو یہ نیشنل لیول پر ہے۔ جو لوکل لیول پر ہیں، ہمارے معاشرے میں وڈیرائزم ہے، برادری سسٹم ہے، آئلی قوانین کی انفورسمنٹ میں، زندگیوں میں کئی ایسی توہمات اور کیسی رسومات ہیں جو ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ ہمارے اخلاق کا معیار جس کا پورا پیرامیٹر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، ہم نے ان سے منہ موڑا ہوا ہے۔ ہم میں ہر وہ برائی ہے جس ایک برائی پر اللہ تعالیٰ نے قوموں پر وہ عذاب بھیجے جو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ زمین میں چل پھر کر دیکھو ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ مگر یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر یہ رحمت ہے کہ ہم اس وقت پوری
ان تمام برائیوں کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیا جا رہا ہے، مہلت دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. ہم میں غیبت، کینہ، حسد، تکبر، چغلی، غیر ضروری طور پر ٹو لگانا، اور ایسی 101 نہیں 1001 یو کین لسٹ اٹ کہ ہمارے اندر جو بالکل ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس موضوع پر ابھی تو بات ہم نے شروع ہی کی ہے. ناظرین، موضوع کا تعارف ملک صاحب نے کروا دیا ہے، آگے ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. معاشرے کا ہے یہ ریزن اسی لیے ہے کہ اس سے یہ معاشرہ سدھرے. اب قرآن پاک کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو رضوانی صاحب جی سر سے پوچھیں گے ملک سے صاحب. پہلے. جی بالکل. ہاں، اسلام پری اسلام جی جی مطلب سماجی برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کس طریقے سے کیا گیا تھا، اور جو پہلے کتابیں الہامی کتابیں آئی تھیں ان میں انہیں کس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا تھا؟ رضوان صاحب، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، انہوں نے ہی انسان کو بنایا ہے، اور کوئی بھی مینوفیکچرر، کوئی بھی بنانے والا اپنی پروڈکٹ سے بہت پیار کرتا ہے. بالکل صحیح بات. ہم اس بات کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیج کر اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہی تو یہ سلسلہ پیغمبران شروع کیا. ایک تعداد کے مطابق جس کو عام کہا جاتا ہے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. ہو سکتا ہے اس کی تعداد زیادہ بھی ہو. کوئی ایسی بستی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا نہ بھیجا ہو. کس لیے بھیجا؟ محض سدھار معاشرہ کے لیے بھیجا، سماجی برائیوں کے تدارک اور ان کو ان کے مضمرات سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا. جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ دیکھیں، یہی سماجی برائیاں صرف ایک سماجی برائی کسی قوم میں آئی، اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا. اس کا قصہ ہمیں تورات میں ملتا ہے، اس کا قصہ ہمیں انجیل میں ملتا ہے. اسی کی بات جو ہے، آپ اس کو عہد نامہ قدیم کہہ دیجئے، عہد نامہ جدید کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، اس میں ملتا ہے. اور یہی ہے قوم عاد کی برائیاں کیا ہیں، قوم سمود کی برائیاں کیا ہیں کہ کام ناپ تول ہے، ڈاکہ زنی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک اسی طرح قوم لوط ہے، اللہ حاضل قیاس، اور پھر یہ سکرپچر آتے رہے، الہامی کتابیں آتی رہیں، ان کا موڈیفائڈ ورژن آتا رہا. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا نظام حضرت آدم علیہ السلام کے وقت بھی تعلق انسان سے وہی تھا جو آج ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ اپنی سنت میں تبدیلی کی، نہ اپنے نظام میں. اس نے کبھی کسی سرکش کو معاف نہیں کیا، اور کبھی کسی نیک عمل کی کسی کو محروم نہیں کیا کہ اس کی برکات سے وہ محروم رہے. جہاں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے ہیں، تو ایک شخص نو مسلم ہوا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں ارکان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام جو ہے حج، عمرہ، سب کچھ ہے. میں چاہوں گا کہ ٹو سٹارٹ ود مجھے صرف ایک کام بتا دیجئے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا میں اپنے اوپر لاگو کرتے کرتے اٹ کین ٹیک ٹائم. تو مجھے ایک مہلت بھی عطا فرما دیجئے تاکہ میں آہستہ آہستہ ان پر قابو پا لوں. مجھے فی الحال ایک کام بتا دیجئے جس سے میں سٹارٹ کروں مسلمان ہونے کے لیے. آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولنا بند کر دو. تم جھوٹ بولنا بند کر دو تو پھر یہ سارا ایمان کی ساری باتیں تم پر نافذ ہو جائیں گی. اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جو مدینہ منورہ میں انہوں نے دیا، اس میں یہی کہا کہ وہ مومن جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. وہ مومن نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ یہ معاشرہ، یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ ایک عمارت کی مانند ہے، اور اس کے تمام جو کڑیاں ہیں یہ افراد ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں. اس کی اگر ایک اینٹ نکالیں گے تو پورا سٹرکچر ہل جائے گا. مطلب فرد ہے. اور یہ جو ہے یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے، جس میں اگر صرف آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہوگا.
تو اللہ یہ پہلا جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی یہی تھا کہ انسان اپنے قول و فعل سے کسی دوسرے ایک انسان کو یا کئی انسانوں کو یا معاشرے میں کسی برائی کا مرتکب نہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ پھیلائے جس سے کہ معاشرہ تنزلی کی طرف جائے. کیسے ہم سچ کو ایک میٹھی گولی کی طرح ہضم کر سکتے ہیں؟ تلخ ہوتا ہے سچ، لیکن کس طرح ہم اسے ایبزارو کر سکتے ہیں، اسے حفظ کر سکتے ہیں؟ فیضان صاحب شکریہ. میں چند سیکنڈ لوں گا جھوٹ کو مزید اس کے حوالے سے. ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی تمیز کے لیے لفظ استعمال کیا، فرقان. یہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی آیا کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی تھی، جھوٹ اور سچ کا نکھارا ہو گیا. جو ہمارے ساتھ تھے ان کا پتہ چل گیا، جو منافق تھے ان کا پتہ چل گیا. پھر فرقان قرآن کریم کے لیے ہے کہ یہ کتاب جو ہے فرقان ہے، حق اور باطل کی تمیز کرنے والی ہے. اور ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہی لفظ تورات کے لیے آیا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری جو فرقان تھی، جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ گناہ کی کیا تعریف ہے، کیسے مجھے پتا چلے کہ میں گناہ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جس کو تو چاہے کہ لوگ اسے چھپائے وہ گناہ ہے. اسی کو آگے بڑھائیں آپ کہ ہم جب کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں، غیبت کو ہم کرتے ہیں، جب کسی کی ٹو لگاتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، جس سے حسد کرتے ہیں، جس سے جو بھی ہمارا عمل ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی جھوٹ کار فرما ہے. اور جہاں تک بچوں کی بات ہو رہی ہے، بچوں کے لیے تو اتنا ہی کہنا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور جس کو میں نہیں ملنا چاہتا میں بچے کو کہتا ہوں کہ انکل سے کہہ دو کہ ابو اس وقت سو رہے ہیں یا گھر پر نہیں ہیں، یا ٹیلی فون میں نہیں اٹھا رہا تو آپ کہہ دیں کہ ہاں جی. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح پھر وہ اپنے بہن بھائیوں سے وہی گیم کرتا ہے، پھر وہ استادوں کے ساتھ وہی بات کرتا ہے، پھر سکول کے ساتھ، اور اسی طرح پھر وہ رچ بس جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی تھی، ہم نے ایک لفظ ہے کہ ڈے کیئر، یہاں بھی اب رواج جا رہا ہوگا. ہم قرآن کریم کو بچوں کو جب بچپن میں سکول مسجد میں بھیجتے ہیں نا، ایکچولی ہمارے معاشرے میں یہ ڈے کیئر کا سسٹم تھا کہ کچھ دیر تک جان چھڑ جائیں گے، اس وقت شور نہیں کریں گے، چیزیں نہیں توڑیں گے، ہم کچھ اور کام کر لیں گے. وہ 2 مہینے مولوی صاحب کے پاس مسجد بھیج دیتی تھی یا معلمہ کے پاس ڈے کیئر کے طور پر. اور جب وہ سکول جانے سے پہلے پریپ میں 5ویں تک جب وہ قرآن شریف پڑھ لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس پر ہم نے پورا دین نافذ کر دیا ہے. اب اس کو کسی بھی زندگی میں ہم نے اس کو 4تھی جماعت کے بعد پوری زندگی میں اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، سوشل سائنسز میں جانا ہے. ہم نے کبھی بیٹی یا بیٹے سے نہیں پوچھنا کہ آپ نے قرآن شریف دوبارہ پڑھا، آپ نے اس کی تفسیر میں گئے، آپ نے اس کا مطالعے کو اپنا زندگی کا حصہ بنایا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دین کامل ہو گیا، کیونکہ جب پیدا ہوا تھا ہم نے اس کان میں اذان دی تھی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. اور بچپن میں ڈے کیئر کے طور پر ہم نے جو 2-3 گھنٹے اس سے چھٹکارا حاصل کیا تھا اس کے دوران دین مکمل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ خیر صلاح. تو جب تک ہم اپنی زندگی کو کتاب زندگی کے ساتھ، منشور زندگی کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ نہیں گئے تو پھر ہم صرف باتیں کریں گے. اور پھر اس طرح سے جب علم کی فضیلت بچوں کو نہیں آئے گی تو جہالت اگر معاشرے میں پھیل رہی ہے تو اس میں کیا قصور ہے؟ اس قوم کا جس کا پہلا لفظ اقرا تھا اس میں جہالت کا ریٹ سب سے زیادہ ہے. کتنے اچنبے کی بات ہے. جہالت جو ہے، کم علمی جو ہے، یہ سب برائیوں کی جڑ ہے. غربت یہاں سے شروع ہوتی ہے، بے حسی یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ یہ سب سے بڑی جو سوشل ایول ہے، میں اس میں ایڈ کر دوں تاکہ اس پر پھر بات ہو جائے، اپنی حیثیت سے زیادہ پرتعیش زندگی گزارنے کا جو ارمان ہے نا اور جو کوشش ہے
وہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے وسائل سے، ہر عورت چاہتی ہے ہمسایوں کے جیسے کپڑے پہنے، ہر مرد چاہتا ہے کہ کسی نے اگر ویسپا، میرے پاس ویسپا کیوں ہے، لوگ تو اب اس پر آ گئے، سی ڈی پر آ گئے ہیں. سی ڈی والا کہتا ہے کہ میں 600 سی سی پر کیوں ہوں، میں 1300 سی سی کیوں نہیں لیتا. ہم حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے جو رشک کرنا تھا، جو دوڑ کرنی تھی تو نیکی کی کرنی تھی، وہ تو علم کی کرنی تھی. ہم نے ہمارے سامنے اب ایک جو ہمارا ہے نا رول ماڈل، وہ ایک چور ہے، وہ کرپٹ آدمی ہے، اور کرپشن نے اس پوری قوم کو ایسا گھیرا کہ پہلے وہ سرکاری اداروں میں آئی، پھر وہ نجی کارپوریشنوں میں آئی، پھر وہ نجی اداروں میں آئی، اور اس کے بعد پھر وہ لا انفورسنگ ایجنسیز میں آئی. لا انفورسنگ ایجنسیز کو اسے پیرالائز کیا اور وہ پھر عدلیہ تک پہنچ گئی. تو بچا کیا؟ جب جنگ عظیم دوم میں پتا چلا کہ برطانیہ کو شکست ہونے والی ہے تو نیپولین نے کہا کہ عدلیہ کا پتہ کرو کہ ہمارے ملک کا نظام برطانیہ میں عدلیہ کا کیسا جا رہا ہے. یعنی قابل غور بات ہے. تو ان کو بیک ریفرنس رپورٹ یہ ملی کہ ہمارے برطانیہ میں اس وقت عدلیہ کا نظام انٹیکٹ ہے. الحمدللہ اس میں کوئی یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا نیلسن مینڈیلا کو بھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت ہی آگے بڑھ سکتا ہے جب اسے سماجی انصاف ملے. تو جب ان کو یہ رپورٹ دی گئی کہ ہماری عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی شکست قوم نہیں دے سکتی. تو ان کسی بھی چیز سے ہم جب اپنے قرآن سے نہیں لیتے تو ہم لوگوں کی کسی دوسری غیر اقوام کی کسی کوٹ سے یا کسی اس سے کیا کریں گے. ہاں البتہ ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیت کو اور حدیث مبارکہ کو بیان کرنا، کیونکہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے. آج کسی پر بات ہو تو ہم اپنے پسندیدہ شاعر کی پوری نظم سنا دیتے ہیں، مگر اس کی ریلیونٹ کوئی آیت پوچھے تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی یہاں قاری ہے، کوئی حافظ ہے جو ہمیں اس پر بتائے. آپ نے بات کی